السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدائے اظہر میں آج میں 2 پیغامات دینا چاہوں گا، اور یہ 2 پیغامات صرف اہل مدارس کے لیے ہیں۔ ایک پیغام تو یہ کہ ہم برسوں سے مدارس چلا رہے ہیں، برسوں سے مکاتب پر کام ہو رہا ہے، جگہ جگہ مکاتب بھی کھولے جا رہے ہیں اور مدرسوں کی بھی بھرمار ہے، لیکن کیا ہم نے آس پاس کے ماحول میں، کیا ہم نے اپنی بستیوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قصبوں میں، شہروں میں یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے اور دیکھ کر سوچنے کی اور مل بیٹھ کر کبھی غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک جگہ جہاں 10 سال سے، 20 سال سے، 50 سال سے ایک مدرسہ قائم ہے، اس کے اطراف میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں دیکھنے کو ملی؟ خاطر خواہ کیا، کسی طرح کی بھی تبدیلی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ ایک جگہ ایک مدرسہ 50 سال سے دینی تعلیمی خدمات انجام دے رہا ہے اور اس کے اطراف میں، خود اس کے بازو میں جو گھر ہے، اس کے بغل میں جو گھرانے ہیں، ان کی حالت نہیں بدلی ہے۔ وہ کہنے کو مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں والی صفات ان میں نہیں پائی جاتی۔ ان کی شادیاں اور تمام جو امور ہوتے ہیں وہ اپنے ہر عمل میں اسلام سے ہٹ کر مظاہرہ کرتے ہیں، اور اہل مدارس خاموشی کے ساتھ اپنے مدرسوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مدرسوں کے اندر کی تعلیم چھوڑ کر باہر جا کر کام کریں، بلکہ ہمیں اب آگے بڑھ کر اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا مدرسہ جہاں 10 سال سے قائم ہے، 20 سال سے قائم ہے، اس کے اطراف میں ہی 150 گھرانوں کو لے لیجئے، 200 گھرانوں کو لے لیجئے، ان 200 گھرانوں میں جو مدرسے کے بالکل چاروں طرف ہیں، مدرسے کے اطراف میں ہیں، مدرسے کے پاس میں ہیں، مدرسے کی بستی اور گاؤں میں ہیں، ان گھرانوں میں دینی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا مدرسے کے پاس رہنے والے لوگ نمازی ہیں؟ کیا مدرسے کے پاس رہنے والے لوگ سود سے باز رہتے ہیں؟ یہ تو دینی مسائل ہیں، اسلامی مسائل ہیں۔ مسلمانوں کو جن چیزوں سے بچنا چاہیے وہ، اور مسلمانوں کو جو کرنا چاہیے وہ بھی ہمیں لوگوں کے اندر نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کو کن اعمال کو اپنانا چاہیے، مسلمان وہ اعمال بھی نہیں اپنا رہا ہے، اور مسلمانوں کو کن لغویات سے اور منہیات سے بچنا چاہیے وہ بچ بھی نہیں رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آج یہ نسل نو، مسلمانوں کی نسل نو ارتداد کی طرف بڑھ رہی ہے، ارتداد کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ اس نسل کی فکر بھی ہمیں کرنا ہوگی۔ جب ہم ہر اعتبار سے اپنے مسلمان بھائیوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو ہم نورانی قاعدہ سے لے کر بخاری شریف تک پڑھا رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ان کے تایا، ان کے چچا، ان کے پھوپھا، ان کے رشتہ داروں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے؟ اس بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا۔ آپ کہیں گے مولانا کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو وہی 2 پیغامات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ وقت متعین کیجیے، نظام الاوقات بنائیے۔ جتنے بھی مدارس ہیں، چاہے وہ چھوٹا مدرسہ ہو، چاہے 10 بچے پڑھ رہے ہوں یا 1000 بچے پڑھ رہے ہوں، چھوٹے مدرسوں سے لے کر بڑے مدرسوں تک تمام مدرسوں کے ذمہ داران یہ ٹھان لیں، نظام الاوقات بنا لیں۔ وہ دن میں 2 گھنٹے اساتذہ کی ذمہ داری لگائیں، اور خود بھی مدرسے کا جو ذمہ دار ہے، جو مسئول ہے، اس کا اثر اساتذہ سے زیادہ پڑتا ہے۔ 2 گھنٹے منتخب کریں، 1 گھنٹہ مسلمانوں کے لیے اور 1 گھنٹہ غیر مسلموں کے لیے۔ یہ کام کرنا ہمارے لیے آج کے ٹائم میں بالکل ضروری ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کی حالت بہت بیکار ہے، مسلمانوں میں مسلمانوں والی کوئی صفت نظر نہیں آ رہی ہے، اور ہمارا ملک جو ہے ہندوستان، اس میں مسلمان تو اقلیت میں ہیں، اس سے زیادہ تو غیر مسلموں کی تعداد ہے۔ تو غیر مسلموں کی اگر ہم حالت دیکھتے ہیں تو وہ اسلام سے بالکل بدظن ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہو چکے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ موب لنچنگ کی یہ واردات ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان کو سر عام پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اس سے نفرت کی جا رہی ہے؟ مسلمان تو قابل نفرت نہیں ہے۔ تو 2 گھنٹے منتخب کیجیے۔ آپ سے میں دست بستہ ادب و احترام کے ساتھ
درخواست کر رہا ہوں کہ 2 گھنٹے منتخب کیجیے. تعلیمی اوقات کے علاوہ اگر آپ کو تعلیمی اوقات میں بھی تھوڑا کم کرنا پڑے، تعلیمی گھنٹوں کو تھوڑا کم کرنا پڑے تو کیجیے، لیکن 2 گھنٹے نکالیے آپ مدرسے سے باہر چلنے کے لیے. مدرسے سے باہر قدم رکھیے اور 1 گھنٹا مسلمانوں میں دعوت دیجیے اور 1 گھنٹا غیر مسلموں میں تبلیغ کیجیے. غیر مسلموں کو جا کر بتائیے کہ اسلام یہ ہے، کلمہ یہ ہے، دین یہ ہے، اسلام کا پیغام یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے، اسلام کے اخلاق یہ ہیں. غیر مسلموں کو جا کر بتائیے اور مسلمانوں کو جا کر بتائیے. میں آپ کو بہت دور جانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بہت دور کا سفر کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. دن میں 2 گھنٹے نکال کر صرف مدرسے کے اطراف میں آپ کو گشت کرنا ہے اور 1 گھنٹا مسلمانوں میں گشت کرنا ہے، 1 گھنٹا غیر مسلموں میں گشت کرنا ہے. اپنی ہر میٹنگ میں، مدرسے کی ہر میٹنگ میں، مدرسے کی ہر نشست میں، مدرسے کی ہر محفل میں، مدرسے کے ہر جلسے میں جہاں آپ مسلمانوں کو دعوت نامے بھیجتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی دعوت نامے بھیجیے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے تعلق سے، عقائد کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے اپنے مسلمان بھائیوں کو بیدار کریں، ان کے اندر صحیح سمجھ بوجھ پیدا کریں اور اسلام کے تعارف کو غیر مسلموں میں رکھیں. غیر مسلموں میں جا کر بتائیں کہ بھائی ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا دین یہ ہے، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، ہمارا اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے. مسلمان تو قابل نفرت ہو ہی نہیں سکتا. میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں اسلام نہیں آتا، انسانیت کی جو لوگ رٹ لگاتے ہیں انہیں انسانیت کا نام لینے والا کوئی نہیں ملتا. انسانیت اگر دنیا میں آئی ہے تو صرف اسلام کے راستے سے آئی ہے، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے راستے سے آئی ہے، قرآن کے ذریعے سے انسانیت دنیا کے اندر آئی ہے. اگر اسلام نہ ہو تو انسانیت کا کہیں وجود نہیں ہوگا، انسانیت کا نام لینے والا کوئی آج دنیا میں نہیں ہوتا. اسلام کی دین ہے کہ لوگ انسانیت کو جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں اور انسانیت کا نام لے رہے ہیں، انسانیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام سراپا انسانیت ہے. اسلام سے باہر کی کوئی چیز انسانیت ہے ہی نہیں. اسلام میں ہر چیز انسانیت ہے. اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے تو وہ بلا تردد آ کر اسلام میں داخل ہو سکتا ہے اور بغیر کسی سے پوچھے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ سکتا ہے. ہمیں یہ کام کرنے چاہیے. ہم بستیوں میں جائیں، گاؤں میں جائیں، قصبوں میں جائیں، شہروں میں جائیں، اور وہ طلبہ، وہ اساتذہ جو جب مدرسے سے اپنے گھر جاتے ہیں تو اپنے گھروں میں جا کر بھی انہی 2 پیغامات پر عمل کریں. 1 مہینہ گھر پہ رہنا ہو، 15 دن گھر پہ رہنا ہو، گھر کے آس پاس کے ماحول کو، گھر کے اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں میں جا کر گشت کریں اور اسلام کی شناخت کو اجاگر کریں، اسلام کی تعلیم کو پھیلائیں. ہم آج تک صرف مدرسوں کی 4 دیواری میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ہم نے لاکھوں حفاظ پیدا کر دیے، ہزاروں علماء کرام ہر سال فارغ ہو رہے ہیں، لیکن علماء کرام کو، انہی علماء کرام کو اور انہی مدارس کو اب تھوڑا آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا. ایک مولوی اس انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی مجھے بلا کر لے جائے تو میں لوگوں کو سمجھاؤں گا، کوئی مجھے بلا کر لے جائے تو میں تقریر کروں گا، کوئی مجھے بلا کر لے جائے تو میں نماز سکھاؤں گا. نہیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مولوی یہ سوچے کہ میں جا کر بے نمازیوں کو نماز سکھاؤں. ہم 1 گھنٹے نماز پر تقریر کر دیتے ہیں اور پھر یہ نہیں سوچتے کہ جن لوگوں نے میری تقریر سنی ہے وہ نماز کو کیوں نہیں آ رہے ہیں. ان میں 50% سے زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نماز آتی ہی نہیں، جنہیں کسی نے نماز سکھائی ہی نہیں. انہیں نماز کون سکھائے گا؟ مجھے امید ہے کہ میرے اس پیغام پر اہل مدارس غور کریں گے، بلکہ عملی اقدام کریں گے. جزاک اللہ خیرا جزا. فاشسٹ طاقتوں کے خلاف ہمارا ساتھ دینے اور ہمارے نیٹ ورک کو مزید مضبوط کرنے کے لیے آپ ہمارے اس پے ٹی ایم نمبر پر تعاون کر سکتے ہیں. صدائے حق نیوز سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو فعال کر دیں.